ہے آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے حوالے سے اس کے مثبت یا منفی جو پہلو ہے یا اس کا استعمال ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے اپنے اپنے طور پر جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی اس سے فوائد حاصل کیے جا سکیں اور اس کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب جو سائبر کرائم کے حوالے سے اسلامی ہدایات و احکامات ہیں، اس پر میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل فرما دیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک جو بڑی اہم چیز سب سے زیادہ جو نمایاں ہو رہی ہے وہ ہے مالی فراڈ۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیک کرنے تک کی کیفیات آ جاتی ہیں کہ ایک او ٹی پی آ رہا ہے وہ ہمیں بتا دیں، فون کالز آتی ہیں، پورا کا پورا بینک بیلنس جو ہے وہ خالی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک غبن اور دھوکہ بھی ہے، خاص طور پہ جیسے آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا آن لائن بزنس ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بک کروائی ہے اور اس کی جناب والا پیسے بھی آن لائن چلے گئے ہیں، جی ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ جو چیز بک کروائی تھی وہ چیز آپ کو وصول نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ دھوکہ اور فراڈ جس طرح عام کیفیات کے اندر دھوکہ دہی منع ہے، اسی طرح آن لائن یہ دھوکہ دہی کو دے رہا ہے، اس کا بھی وہی گناہ ہے جس طرح عام دھوکہ دہی کا گناہ ہے۔ پھر اس کے اندر ایک چیز اور آ رہی ہے، وہ نازیبہ ویڈیوز کے حوالے سے کسی کی تصویروں کو استعمال کرنا، کسی کی پرسنل ویڈیو کو استعمال کرنا، پھر ایڈٹ کر کے اس کو اس طرح بنا دینا کہ اس کے ذریعے بلیک میلنگ کرنا اور پیسوں کا مطالبہ کرنا، یہ بھی سائبر کرائم کے اندر اور بہت سارے کیسز اس طرح کے رپورٹ ہو رہے ہیں جس سے پھر ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، باقاعدہ گینگز بنے ہوئے جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح گیمز کے ذریعے لوگوں کو جوئے کی طرف لگایا جا رہا ہے کہ یہ گیمز کھیلیں، اس کے اندر اتنے پیسے ڈالیں، پھر اس کے بعد اتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سائبر کرائم کے اندر ہے۔ جس طرح عام طور پہ جوا کھیلنا حرام ہے، اسی طرح یہ آن لائن اس طرح جوا کھیلنا یہ بھی حرام ہے۔ پھر اسی کے اندر ڈی فیمنگ بھی آ جاتی ہے، یعنی کسی کی تشہیر اس طرح سے کرنا کہ اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچانا یا عزت کو نقصان پہنچانا، اس انداز سے اس کے متعلق پروپیگنڈا کرنا۔ تو اس طرح عام کیفیات کے اندر پروپیگنڈا کرنا حرام ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اسی طرح آن لائن بھی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ کام اس کے اندر بھی حرام کے زمرے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں حدود بیان کی ہیں، چوری کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، ڈاکے کے حوالے سے، پھر تعزیرات کا پورا ایک چیپٹر ہمارے وہاں اسلامی فقہ کے اندر موجود ہے۔ تو جس طرح اگر کوئی زمین پر اس طرح کے کام کرتا ہے اس کو سزائیں ملتی ہیں، تو آن لائن بھی اگر کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہے تو یہ سارے کے سارے سائبر کرائم کی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر باقاعدہ اسی طرح جو چیز حرام ہے تو یہاں بھی حرام ہے، جو وہاں ممنوع ہے وہ یہاں بھی ممنوع ہے، اور جو وہاں قابل سزا ہے وہ یہاں بھی قابل سزا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور چیک اینڈ بیلنس بھی ضروری ہے، اور جب تک تادیبی کارروائی نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اصلاحی انداز لوگ اختیار نہیں کریں گے۔ جب تادیبی کارروائی ہوگی، اس پر صحیح معنوں میں جب پینلٹیز آئیں گی، جیسا کہ ہم ٹریفک کے اصولوں میں دیکھتے ہیں، تو پھر سب بالکل ڈائریکٹ لائن میں نظر آتے ہیں سب لوگ، اسی انداز میں اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز کہ آیا اب کوئی حل نہیں ہے، کوئی شخص مبتلا ہو گیا اس آفت میں سوشل میڈیا کی، مفتی صاحب اب یہ صورتحال ہے سب کے سامنے، سب کا ہی یہ مشترکہ مسئلہ ہے، تو وہ کیا کرے جو اس آفت میں یعنی سوشل میڈیا کی آفت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ دیکھیں، قرآن واضح کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ ایک ہمارا مذہب اسلام ہی ہے کہ جو ہمیں ایک پروٹیکشن بھی فراہم کرتا ہے، سکون فراہم کرتا ہے۔ کہ جتنے جرائم آدمی کر لیتا ہے، ضمیر کی ملامت ہوتی ہے، احساس جرم ہوتا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو اس طرف آ جاتا ہے توبہ کی طرف، اور کبھی بالکل مایوس ہو کے کہتا ہے اب تو بخشش ہونی نہیں، وہ اسی میں لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ کا مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دیں لیکن دل کی شرمندگی ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو اس کی رحمت آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، سبحان اللہ، آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ واہ۔ تو مایوس ہونے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان مذہب کا سہارا لے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے نا کہ ہم کہیں کسی ماہر نفسیات کے سامنے بیٹھ جائے، تھوڑا سا وہ ہمارے برین واشنگ کر دے، کچھ ہمیں اچھی بریفنگ کر لے، کچھ اچھا ہمارا ذہن صاف کر دے، وقتی طور پہ اثر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہمیں آنا چاہیے قرآن کے قریب، حدیث کے قریب، اچھی صحبت کے قریب۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کرے، حدیث کی شرح وغیرہ پڑھے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، جیسے ہمارا بھی تدبر قرآن یہی میں نے ریکارڈ کی تھی، اس کو سن لیں۔ چونکہ میں عوامی آدمی ہوں تو ہر آیت سے جو عوام کے لیے ضروری چیزیں اس کو بیان کرتے ہیں اس کو سنیں۔ درس بخاری ہوتا ہے ہمارا، اس کا درس بخاری سن لیں۔ فقہ کے پروگرام ہوتے ہیں، علماء کتنے پروگرام کیو ٹی وی پہ کرتے ہیں، ان کے پروگرام سنیں۔ یعنی آدمی تھوڑا سا اس طرف آئے۔ جب یہاں پر اصل میں جب گندگی بھر جاتی ہے نا برتن کے اندر، آپ دیکھیں اس کو کیسے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، پھینک دے ایک دم،
لیکن ذہن ایک دم صاف نہیں ہوتا، وہ اس برتن کی طرح نہیں ہے. یہ اس کی مثال یوں ہوگی کہ ایک طرف سے آپ دودھ ڈالنا شروع کریں تو وہ اوپر کو آئے گا اور پھر وہ گندگی نکلنے لگی کہ ایک وقت آئے گا سارا دودھ ہی دودھ ہوگا اور گندگی باہر نکل جائے گی. کیا بات. تو اس لیے جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ گندگی باہر نکلتی ہے. اور اچھی صحبت میں ضرور بیٹھیں. اچھی صحبت آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل سکتی ہے کہ علماء کا بیان دی گئی چیزیں، لیکن فزیکلی جو ہے نا صحبت بہت ضروری ہے. کسی اچھی محفل میں، اچھی مجلس میں، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھیں. کچھ آن لائن کورسز ایسے کریں جو اصلاح اور تربیت کے کورسز ہوں، تاکہ جب تک آپ کی یہ مینٹلی پاور مضبوط نہیں ہوگی آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. جب تک آپ نفس پہ غلبہ حاصل نہیں کریں گے کبھی بھی نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں کو کہ وہ رمضان شروع ہوتا ہے تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، لیکن پھر ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں کہ مفتی صاحب رمضان میں بھی ہم سے خطا ہو گئے اور گناہ ہو گیا. کیونکہ وہ سابقہ جو نفس کا غلبہ ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ اگر کم بھی ہوتا ہے تو وہ عادات ختم نہیں ہوتی، اور وہ غلط طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جس سے ہماری بات ہوئی تھی کہ رمضان جب آتا ہے تو ایک ابتدائی ماحول ایسا چینج ہوتا ہے جو وقتی طور پہ طبیعت پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے اندر ایک پازیٹیو چینج دائمی طور پر آ گیا ہے. وہ دائمی نہیں ہوتا، بالکل عارضی ہوتا ہے. اس لیے 3-4 دن بعد پھر وہ سابقہ کیفیات لوٹ کر آتی ہیں اور انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے. اس کا میں خلاصہ و سرد کر رہا ہوں. تو وہ ایک عالم دین کے پاس گئے، ان سے کہا صاحب علم کہ میرے 100 گناہ ہو گئے، سب کے سب ناحق قتل کیے ہیں، تو میں کیا کروں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تیری اور تیرے رب کے درمیان، تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ لیکن جس بستی میں تو رہتا ہے نا، یہ بروں کی بستی ہے. تو پہاڑ پہ چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہے. اب وہ چل پڑا تو راستے میں ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے پھر فرشتے اور جہنم کے فرشتے اور جنت کے دونوں آ گئے. جنت کے فرشتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ توبہ کے لیے چل پڑا ہے، ہم لے کر جائیں گے. جہنم کے فرشتے کہہ رہے تھے ابھی مقام پہ پہنچا نہیں، ہم لے کر جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا بطور فیصل. اس نے کہا تم ناپو، اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم میں، نیکوں کی بستی کے قریب ہے، نیکوں سے قریب ہے تو جنت میں. ایک روایت میں جب ناپا گیا تو بروں سے ایک بالش قریب تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جاؤ، سمٹ گئی تو ایک بالش ادھر ہو گیا اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. تو بس اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ انٹرنیٹ کو نہیں چھوڑیں گے، گندی جگہوں پہ جانا نہیں چھوڑیں گے، اپنی سابقہ عادات کے اس طور طریقے کو ترک نہیں کریں گے، تو پانی میں کھڑے ہو کر کوئی خشک نہیں ہوتا. بالکل. دھوپ میں کھڑے ہو کر ہم چاہیں کہ دھوپ نہ لگے اور پسینہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکے گا. دھوپ سے سائے میں آئیں اور پانی سے باہر آئیں، کپڑے سوکھ جائیں گے اور ٹھنڈک محسوس ہوگی. تو اب یہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا ہمت کرنی پڑتی ہے شروع میں، وقتی طور پر تھوڑا سا کوفت بھی ہوگی کیونکہ ماحول تبدیل ہوتا ہے، اس میں ایک نفس کی اٹریکشن ہوتی ہے، ایک مزہ ہے. اور کلو جدید لذیذ، ہر چیز جدید آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آدمی دیکھتا ہے ایک چیز کوئی بنا کے ڈالتا ہے اور ہر ایک اپنا پوری صلاحیت استعمال کر رہا ہے تاکہ میری طرف لوگ مائل ہوں، تو جب ایسی صلاحیتوں والی چیزیں جو اس سے تیار ہوئی ہیں اس کو لوگ دیکھیں گے تو لازم بات ہے کہ اٹریکشن ہے. اس سے ہٹ کر اپنے آپ کو ایک نئے ماحول کے اندر ڈھالنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن جس نے ڈھال لیا وہی دیکھے گا کہ انشاءاللہ دنیا بھی اس کی جنت بنتی نظر آئے گی. بہت اچھی بات ہے، واقعی ایسا ہی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ نے قدرت دی ہے، انسان کو یہ ہمت حوصلہ دیا ہے کہ اگر وہ عزم صمیم کر لے تو بری چیزوں سے، برے لوگوں سے بچ سکتا ہے. آج کا مفتی صاحب نے ایک بات، بہت اچھی صحبت کی بات ارشاد فرمائی، اور اس میں کوئی شک نہیں. آج صحبتیں ختم ہو گئی. کون ہے بھائی آپ کو؟ میرا تو کوئی نہیں ہے دوست، بس ایک آدھ دوست ہے. لیکن اسی انٹرنیٹ پر اسی شخص کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے کہ جن سے وہ رابطے میں ہوگا، جو اس کی زبان کے بھی نہیں ہوں گے، اس کی قومیت کے بھی نہیں ہوں گے. دنیا بھر میں جناب سب سے آپ کا رابطہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں ہڈن رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں اگر اچھی صحبت میں رہیں گے تو وہاں یقیناً ہماری اصلاح ہو سکے گی. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آج علم و علماء میں جو موضوع ہے وہ بڑا کرنٹ موضوع ہے، اور کرنٹ اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہے ہمارے معاشرے کے ہر فرد پر، چاہے وہ ریڑھی والا ہو، ٹھیے والا ہو، بزنس مین ہو، جس طبقے کا شخص ہو، آپ کو اس میں ضرور انوالو نظر آئے گا. یعنی کہ سوشل میڈیا کو استعمال اس کا حق ہے، کر سکتا ہے، اور لیکن اس کی تمام جو مثبت اور منفی پہلو ہے انہیں بھی سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. اچھا علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، انٹرنیٹ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میمز بھی بہت بنائی جاتی ہیں، اس کو شیئر کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کا بھی رواج عام ہو رہا ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اسلامی نقطہ نظر اگر ہم جاننا چاہیں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جو میمز بنائی جاتی ہیں وہ دوسروں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے،
مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا اور ان کی ایک طرح سے توہین کی جاتی ہے. تو یہ کسی طرح بھی اسلام اور قرآن اجازت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. پورا ذکر فرمایا. بالکل بالکل. فرمایا نہ تمسخر اڑاؤ نہ برے لقب سے یاد کرو. اور پھر شکلیں ایسی بنانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت شکلیں عطا فرمائی ہیں، آپ صورت کو خراب کر رہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ اکبر. صورت عطا کرنے والے، آپ اس تصویر کو نہ دیکھیں، مصور کو دیکھیں، بنانے والا کون ہے. تو آپ ان کی میمز بنا کے شکلوں کو بگاڑ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مذہبی مشہور شخصیات ہیں ان کی بھی بنائی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی، اور بنا کے ان کی بھی توہین کی جاتی ہے، علماء کی، دوسرے بزرگوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی جنریشن کے اندر، یوتھ کے اندر، آپ بالکل پہلے وہ راہ روی کا شکار ہیں، پہلے ہی وہ بہت دور. ان کو باقاعدہ طور پر یہ بھی ایک باقاعدہ سازش ہے کہ ان کو فزیکل طور پر استاد سے، کتاب سے، محراب و ممبر سے، مسجد سے دور کرو، اور اب ملا کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. ان کو آزاد کرو، مادر پدر آزاد کر کے. اور پھر سوشل میڈیا پر جتنے یہ سارے کے سارے سیکولر، ماڈرن، اسلامک، بولا یار یہ پرانی وہی باتیں سناتے جا رہے ہیں. آپ کو بالکل نیو 0 میٹر کو ایسی. ورژن، آپ کو اسلام کا نیو ورژن اور ماڈرن اسلام. اس ماڈرن اسلام کے اندر کیا دے رہے ہیں کہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں نعوذ باللہ کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بولا یہ علماء لوگ تو شروع سے بتا رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا ہاتھی والے آئے اور پھر جو ہے نا آسمان سے ابابیل ہے. بولا نہیں نہیں نہیں، وہ جناب عبد المطلب پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ پر چڑھ کے پتھر مار رہے تھے. دس از نیو ورژن، ماڈرن اسلام. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جی خواہ ان کو اور مشہور کرنے والی بات ہے. تو یہ ساری کی ساری پیداوار ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے. بالکل. مفتی صاحب جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ بچے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا محمد علی سوسائٹی میں، جامع مسجد اقصیٰ میں، کہنے لگا علامہ صاحب دعا کریں. میں نے کہا خرید کیا ہو گیا؟ بولا بس میرے بچے کے لیے دعا کریں. رونا شروع ہو گیا. بولا میرا بچہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کن سائٹس پر گیا 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 کرتے 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 وہ مسلمان سے عیسائی ہو گیا. استغفر اللہ. اور دعا کریں. میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے. ایسی صورتحال بن گئی ہے، ایسا نظام بن گیا ہے. ہمارے یہاں شیفیلڈ کے اندر جو ہے ایک فوتگی ہو گئی، تو ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ جنازے کو مسجد میں لے کے جائیں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ڈیڈ کو برن کر رہے ہیں، او ہو، ہم بھی جلائیں گے اپنے باپ کو. اچھا اچھا، بند نہیں کریں گے، ہم جلائیں گے. اس کو جلائیں گے، ہو ہم اس کو جلائیں گے اور ہم اس کو دفن نہیں کریں گے. یہ کہہ رہا تھا مسجد لے کے چلو. تو یہ ساری کی ساری چیزوں نے ایسا کر دیا کہ ہماری پوری نسل، ہماری پوری جنریشن، اور جیسے بات کر رہے تھے ہم کہ یہ باقاعدہ طور پر ایڈکشن ہو گیا اس کا، کہ یہ پورن ویڈیو دیکھ 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 کر باقاعدہ اس کی رپورٹس بہت زیادہ پڑھی ہیں میں نے، اور اس پر پورا ایک جمعے کا خطبہ دیا میں نے اس پر، حالانکہ بولتے نہیں لوگ، کہ یہ باقاعدہ طور پر جیسے انسان کو کسی چیز کا، شراب کا یا کسی ڈرگ کا نشہ لگ جاتا ہے، اس کا نشہ لگ جاتا ہے. صحیح اس کا دماغ جو ہے باقاعدہ طور پر اس کے اندر لگ جاتا ہے اور نشہ ہی بن جاتا ہے. بالکل ایسی. اس سے نکلتے 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 ایک وقت لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو مثبت طور پہ لے کر آئے. اور مفتی صاحب نے بہت اچھی قسم کی رائے دی کہ دیکھیں سب سے بڑھ کر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے طور پر محراب و ممبر سے کر رہے ہیں، یہاں سے کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ جب تک کوئی لا نہیں بنائے گی، اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی. مفتی صاحب نے سائبر کرائم کے یہ سارے رول ریگولیشن ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں. عمل کون کرے گا جب تک اس پر عمل؟ آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر اتنی خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، لیکن کوئی بھی نہیں. تھانے والے کہتے ہیں جناب ہم تو جو فزیکل طور پہ ان کو نہیں کنٹرول کر رہے تو ہم تمہارا کیا کریں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اسٹیٹ اس کے اوپر ایکشن کے اندر آئے اور ایکشن میں آ کر پوری ایک نسل کو بچائے، ورنہ یہ ساری کی ساری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. ہم یہ نہ کریں کہ بھائی ان کو 18 سال والے سب کو جو ہے وہ ایسا کریں کہ باہر کر دیں، ان کو ووٹنگ لسٹ سے، ان کی تربیت کریں. بالکل ان کی تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں. میں بڑے احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط مصعب کے ساتھ بیٹھا ہوں، بہت احتیاط کر رہا ہوں، ایسا کوئی چیز نہیں بول رہا ہوں. تو آپ ان کو باہر نہ کریں، آپ ان کو سسٹم سے باہر نہ کریں، ان کو سسٹم کے اندر لے کر آئیں. یہ آپ کے کمال کے لوگ ہیں. کسی بھی قوم کی جو نیو جنریشن ہوتی ہے، یوتھ ہوتی ہے، وہ ان کا جوہر ہے، گوہر ہے، تازہ خون ہے. ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہم ان کو پکڑ نہیں پا رہے، تو ہم ان کو کہنے جنہوں کھڈے لا دوں سارے. ہاں جی.
ان کو اٹھا کے سب کو سمندر میں ڈال کے نڈی نڈی سے پھینک کے آ جاؤ, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے. تو ضرورت اس بات کی ایک اسٹیٹ اس کے اندر ذمہ داری قبول کرے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اور یہ بھی ایک درد دل ہے جو علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں, چونکہ ان کے پاس یہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے ان کا, لوگ آتے ہیں سوالات لے کر, اپنے مسائل لے کر, تو یہ جو معاشرے کی شکل دیکھتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں, اور پھر جب ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اپنا درد دل بھی بیان کرتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ باتیں آپ سن رہے ہوں تو آپ غور کریں اپنی اپنی زندگیوں پر کہ کہاں کہاں آپ سے مسٹیکس ہوئی ہیں, اور کہاں کہاں آپ نے اپنی اولاد کو وہاں پہنچا دیے جہاں سے اب لوٹنا مشکل ہو رہا ہے. ظاہر اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے سائبر کرائم کے حوالے سے یہ بھی, لیکن ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے. اسلام نے تو ہمیں اوامر و نواہی سارے بتا دیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے صرف نظر کر کے اپنی زندگی اپنے پیٹرن پر گزار دی ہے یا گزار رہے ہیں, یہ ہمارا فالٹ ہے. ہمیں تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ کامل و اکمل ہے. علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کیا فرمائیے گا, انٹرنیٹ پر جو مواد جو وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے, وائرل کیا جاتا ہے, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا ہدایت و تعلیمات اس حوالے سے. رئیس بھائی, بنیادی خرابی ہی میرے خیال سے یہاں سے آتی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہاں سب سے زیادہ جو لوگوں کی چاہت وہ وائرل ہونا ہی ہے. کہ اس سے جو کمائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے, ارننگ اسی وقت ہوگی جب آپ زیادہ سے زیادہ وائرل ہوں گے, آپ کے ویوز زیادہ ہوں گے, دیکھنے والے زیادہ ہوں گے, واچ ٹائم زیادہ ہوگا. تو لوگ سوچتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کانٹینٹ کریٹ کروں جس سے زیادہ لوگ مجھے دیکھیں اور میں وائرل ہو جاؤں, راتوں رات وائرل ہو جاؤں, مشہور ہو جاؤں. اب اس کو مجھے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ کر بس وائرل ہونے کا جو شوق ذہن پر غالب آیا ہوا ہے نا, وہ انسان کو خرابی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو اس سوشل میڈیا میں جو خرابی کا جو عنصر آیا ہے نا, اس میں سب سے بڑا ایک فیکٹر وائرل ہونے کا ہی ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کام سوشل میڈیا پہ کرتے چلے جائیں, یہ حل میں مزید والی کیفیت ہے. یعنی ایک ویڈیو پہ تو ویوز آ گئے, اب آپ کو اگلی ویڈیو ایسی بنانی ہے کہ اس سے اور زیادہ ویوز آئیں. اس کے اندر ان رہنا ہی سب سے مشکل کام ہے. اس لیے لوگ جو ہے وہ مزید بدترین کیفیات کی طرف چلے جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک تو چیز اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور میں, جس سے پہلے بھی آیت پڑھی گئی, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, یعنی جو مسلم کمیونٹی کے اندر بہرا روی اور فحش مواد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سخت مذمت قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے اور کہا کہ دنیا و آخرت کا عذاب کے وہ حقدار ٹھہریں گے جو اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر کر لوگوں میں فحاشی پھیلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک عجیب و غریب خبریں پھیلانے کے بھی ایک بڑا شوق ہوتا ہے کہ ایسی خبر جو کسی اور نے نہ دی ہو, میں سب سے پہلے وہ خبر لیک کر دوں, وائرل کر دوں اور لوگوں تک بات پہنچا دوں. تو اس کے اندر سچی خبروں کے علاوہ جھوٹی خبریں بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے, جب کوئی خبر تم تک پہنچے تو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ وہ درست ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا جو سورس ہے اس میں اوتھینٹسٹی کم ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اخبار میں جب خبر لگوائی جاتی تھی تو اس کی چھان پٹک ہوتی تھی, پھر خبر لگتی تھی, وہ اگلے دن جا کے خبر لگتی تھی آیا خبر درست ہے کہ نہیں. لیکن یہاں سوشل میڈیا پہ دیکھو جو دل چاہے میں نے خبر بنائی اور اس کو شیئر کر دیا. تو جھوٹ پھیلانا, اس کو عام کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو وائرل کرنے والی چیز ہے اس کے حوالے سے بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے, تحقیق بھی نہ کرے کہ یہ سچ ہے کہ غلط ہے. اس نے دیکھا یہ وائرل ہو رہی ہے, یہ شیئر ہو رہی ہے, اس پہ لائکس زیادہ آ رہے ہیں, اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا, اس کو پھیلانا شروع کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر مواخذہ بھی ہوگا اور اس پر محاسبہ بھی ہوگا, احتساب بھی اس کے اوپر ہوگا. تو جو چیز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں, اپلوڈ کرنے سے پہلے یا وائرل کرنے سے پہلے اس میں دین کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے, اس میں جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لوگوں کو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے, اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گا. چونکہ جو کچھ میں نے اپلوڈ کیا ہے جتنا زیادہ وہ لوگوں میں وائرل ہوگا, آگے بڑھے گا, اگر وہ گناہ کا مواد ہے تو میں نے اپنے نامہ اعمال میں گناہ تو شامل کر لیا, لیکن جتنا زیادہ وہ آگے شیئر ہوتا رہے گا وہ گناہ جاریہ کا سبب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میں اپلوڈ کر کے بھول جاؤں,
मैं एक दफ़ा शेयर करके भूल जाऊं, लेकिन वो मिलियंस के अंदर जब लोग देख रहे हैं तो वो सारा जो वबाल है गुनाहों का मेरी तरफ लौट कर आएगा। इसलिए कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले या अपलोड करने से पहले इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, सामने रखें और बहुत एहतियात के साथ, बहुत ख्याल के साथ, आखिरत के मुहासबे के साथ, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गिरफ्त हो सकती है। इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, हर चीज़ का मुहासबा होगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। सही फरमाया आपने। और इसके साथ साथ ये भी पहलू उनकी पेश नज़र होता है कि जनाब वायरल हो गई तो हो गई, कल जाके एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जनाब हमसे गलती हो गई या इस तरह से हो गया, ये तो वो भी अपना एक पहलू बचा कर रखा जाता है। ये भी एक चीज़ है, डिबेट है इस पर भी। अल्लामा लियाकत साहब क्या फरमाइएगा आप पैगाम की सूरत में? ये बहुत अहम मौजू है जिस पर आप लोगों ने कहा। बहुत माशाल्लाह हमारे उलमा ने बड़ी मजबूत गुफ्तगू फरमाई। बड़ी अच्छी मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब ने आखिर के अंदर बात की कि कोई भी चीज़ आप शेयर करते हैं, बिलखुसूस दीनी मवाद जब शेयर करते हैं तो आप उसको हदीस पाक का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल। हदीस पाक का नाम देना एक इतना बड़ा गुनाह है अगर वो हदीस पाक नहीं है। आप कोई भी चीज़ उठाते हैं, यानी हर एक को लगता है कि सुबह उठो में, अच्छा दो तरह के तबकात होते हैं, एक तो हफ्ता मुबारक, इतवार मुबारक, जी जी, वो तो आपका मोबाइल हैंग करके रख देंगे, समझो आप कि उनको उठ के खामखा एक सुबह बखैर का मैसेज अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सुबह बखैर। और दूसरा ये है कि आप मजहबी चीज़ आप शेयर कर रहे हैं तो आप किसी से पूछें तो सही कि भाई ये हदीस है भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी हदीस नहीं है, मेरा फरमान नहीं और मेरी तरफ मंसूब करता है, वो तो मुझ पर तौबत बांधता है। कुरान की तरफ जैसे मशहूर कर देते हैं कि जनाब जिसने सबसे पहले जनाब रमज़ान की मुबारकबाद दी वो जन्नत के अंदर चला गया। तो आप ये रमज़ान की खुशखबरी और अलविदा ये सारे के सारी बनाई हुई अपने पास से बनाते हुए शेयर करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले पूछ लें कि क्या चीज़ शेयर करनी है, क्या चीज़ शेयर नहीं करनी है, और इसको सोच समझ के करें कि ये आज जो हमारी उंगलियां चल रही हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, ये उंगलियां भी कल मैदान माशर में अल्लाह की बारगाह के अंदर गवाही दे रही हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा तीनों हजरात का, तशरीफ़ फरमा रहे और बहुत उम्दा कलाम फरमाया। अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब और मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।